حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت حسن وہ پہلے خلیفہ ہیں جو 6 ماہ تک خلافت میں رہے اور اس کے بعد دستبردار ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دوران پریشان رہتے اور اکثر یہ بات سوچتے تھے کہ میرے ارد گرد جمع لوگوں میں سے میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ اس بات کو لے کر وہ اکثر پریشان رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے لوگوں کو پرکھنا چاہا اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اعلان کیا کہ کیوں نہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی جائے۔ تو ان کے سامنے تو ان کی اس بات کا کسی نے رد عمل نہیں دکھایا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پیٹھ پیچھے بعد میں حضرت امیر معاویہ کی طرف خطوط لکھے گئے جس کا عنوان تھا کہ اگر آپ انعام مقرر کریں، اگر آپ ہمیں انعام دیں تو ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو پیش کر سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ گویا یہ سازشی ٹولہ جو ہے وہ پھر سرگرم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ خط کھولا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے جواب نامہ تحریر کیا اور جس کا عنوان تھا کہ میرے بھتیجے ابھی بھی آپ کی صفوں میں باغی اور آپ کی صفوں میں خوارج موجود ہیں، آپ کے بابا بھی انہی سازشوں کا شکار ہوئے اور آپ جو ہیں ان سے خبردار رہیے۔ اور مع اس خط کے جو حضرت معاویہ کو ملا تھا، اس خط کے جواب نامہ حضرت حسن کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسن کو جب وہ جواب نامہ ملا، حضرت حسن نے اس کو کھولا تو حیران رہ گئے اس کو دیکھ کر کہ لشکر میں ابھی بھی خوارج موجود ہیں۔ حضرت حسن نے پکا ارادہ کر لیا امیر معاویہ سے صلح کرنے کا، اور یہ ایک پیشن گوئی بھی تھی جس کو پورا ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بچپن میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک خطبہ دے رہے تھے اور مسجد نبوی کے قریب حضرت حسن ڈگمگاتے مسجد کے قریب پہنچے اور مسجد آنے کی کوشش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر گئے اور اپنے نواسے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک کام لیں گے، 2 بڑی جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑیں گی اور یہ میرا بیٹا ان میں صلح کرے گا۔ تو یہ پیشن گوئی تھی حضرت امام حسن کے بارے میں جو کہ پوری ہونی تھی۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ سے صلح کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جماعتوں کو مسلمان بڑی جماعتیں بتاتے ہیں، ایک کو بھی باغی قرار نہیں دیتے۔ تو جو مسلمانوں کو باغی قرار دیتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ سے صلح کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اپنے اس ارادے سے اپنے بھائی کو، اپنے لشکر کے امام کو بھی آگاہ کرتے ہیں، قیس ابن ثابت کو۔ اور روایات میں آتا ہے وہ کچھ اعتماد والے لوگوں کو، اپنے بھائی کو ساتھ، قیس ابن ثابت کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں، دمشق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت معاویہ کو بھی ان کی خبر ہوتی ہے آنے کی اور وہ بھی ایک لشکر کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں، راستے پر پہنچتے ہیں اور بھرپور استقبال کرتے ہیں ان حضرات کا۔ یہ لوگ مل کر دمشق کے ایک جامع مسجد میں رکتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے تشریف لائیے، یہ ممبر آج سے معاویہ کا نہیں بلکہ حضرت علی کے شہزادے کا ہے۔ حضرت حسن یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ممبر کے حقدار تو آپ ہی ہیں، میں بیعت لینے نہیں بیعت کرنے آیا ہوں۔ گفت و شنید کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین اور قیس ابن ثابت، یہ ان سب کا جو ہے وہ بیعت ہو جاتی۔ تینوں حضرات جب بیعت ہو جاتے ہیں تو کتاب بہار الانوار، یہ ملا باقر کی کتاب ہے، اس کی 10ویں جلد میں درج ہے کہ حضرت حسن شرائط رکھتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ہماری شرط ہے کہ آپ سب مسلمانوں کے امیر بنیں، صرف دمشق کے نہیں۔ ہماری شرط ہے کہ آپ ہر فیصلہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق کریں گے، آپ خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق تعلیم دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے اور حضرت حسن کو خوارجیوں میں سے ایک خوارجی زہر دیتا ہے اور جو ہے ان کا علاج معالجے کے لیے مدینے لایا جاتا ہے اور ان کی وہیں پہ وفات ہو جاتی ہے اور مدینے میں ہی مدفن ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن کے وفات کے بعد حضرت حسین ہمیشہ کے لیے کوفہ سے مدینہ آ جاتے ہیں اور وہیں پر وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، مدینے میں رہنے لگتے ہیں کیونکہ نانا کا روضہ بھی مدینے میں ہے، اماں کی قبر بھی مدینے ہے، بھائی بھی مدینے میں مدفن ہے۔ تو کوفہ کے سازشی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے
حضرت عثمان کو راستے سے ہٹا لیا، حضرت علی کو راستے سے ہٹا لیا، مسلمانوں کو لڑا بھڑا لیا، ان کے درمیان دراڑیں ڈال رہی، حضرت حسن کو راستے سے ہٹا لیا، لیکن علوی گھرانے کا ایک شہزادہ ابھی بھی رہتا ہے، اس کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے، اس کے لیے وہ منصوبے گانٹتے ہیں۔ اور کتاب الارشاد میں ہے کہ یہ ایک خط لکھتے ہیں حضرت حسین کے نام، اور اس میں اس کا عنوان ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں حضرت امیر معاویہ سے صلح توڑ دیں۔ حضرت حسن نے ان سے صلح کیوں کی؟ اگر کی بھی تو چلو وہ ہو گئی، لیکن اب آپ اس کو توڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے بابا کے ساتھ جنگیں کرتے رہے ہیں، آپ کے بابا کے خلاف تھے، تو آپ نے صلح کیوں کی؟ حضرت حسین اس کا صاف جواب دیتے ہیں انکار میں کہ میں وہ صلح توڑنے والا نہیں ہوں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، 19 سال کچھ مہینے خلافت کرنے کے بعد امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور امیر معاویہ کی جگہ یزید جو ہے ان کی کرسی سنبھال لیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو بلاتے ہیں اور ان کو تاکید و نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو بلا کر کچھ تاکید و نصیحت کرتے ہیں، جس کو کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 اور فصل نمبر 12 میں معتبر روایت زین العابدین سے اس طرح نقل ہے کہ جس کی تفصیل ہے، یہ فارسی میں ہے اور اردو میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ میرے بیٹے اے فرزند، واضح ہو کہ حضرت حسین کی نسبت اور قرابت کا حال تجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جگر گوشے اور اللہ کے نبی کے پیارے نواسے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اہل عراق ان کو بلائیں گے۔ یہ کیوں بولا؟ کیونکہ خطوط کا سلسلہ آنا جانا جو ہے اس سے وہ باخبر تھے۔ تو بیٹے کو فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تو ان کی یہ جرت نہیں، لیکن میرے انتقال کرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد ان کے گلے کے پٹے کھل جائیں گے، وہ ان کو بلائیں گے، لیکن آپ جو ہیں وہ ان کو بلائیں گے لیکن ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ ان کی حرمت پہچانو اور آپ ان کی باتوں پر کوئی مواخذہ نہ کرو۔ الی آخری ہی باپ کی بیٹے کے لیے نصیحت ہے۔ پھر سن 56 ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یزید خلیفہ بن جاتا ہے، اور خلیفہ بنتے ہی وہ سب اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اور وہ مدینہ کے گورنر کے نام ولید بن عقبہ کے نام خط لکھتا ہے، جس میں تاکید ہوتی ہے اور اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین بھی ان کی بیعت کریں۔ وہاں پہ باقی لوگ بیعت کر لیتے ہیں، لیکن حضرت حسین یہ صاف یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں، مجھے اس کا اختیار ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے حضرت حسین مجبور ہو جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کوفیوں کو اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، سازشی ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ لوہا گرم ہے، اب اس پہ ضرب لگانی چاہیے۔ تو کتاب الارشاد میں آتا ہے صفحہ نمبر 253 کہ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر لوگ جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو خطوط لکھے جائیں۔ تو پہلے مرحلے میں حضرت حسین کو خطوط سردار لکھتے ہیں، اور اس سبھی کا ایک ہی مضمون ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی امام نہیں، اور ہم جو ہیں آپ آئیں، آپ کو امام تسلیم کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ کے زیر قیادت اسلام کی دفاع کریں گے۔ سردار کے خطوط کے بعد عام لوگوں کے خطوط آتے ہیں، اور سب میں ایک ہی عنوان اور ایک ہی ان کا سب کا عنوان تقریباً ایک ہوتا ہے۔ سرداروں کے بعد عام خطوط آتے ہیں عام لوگوں کے، اور سب کا تقریباً عنوان ایک ہی ہوتا ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو امام تسلیم کریں گے اور آپ کے زیر قیادت اسلام کی دفاع کریں گے۔ یہ تقریباً 18,000 خطوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے، جنہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر جو حضرت زینب کے شوہر تھے ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ جانے کا اصرار کریں گے تو اپنی بیوی حضرت زینب کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ وہ آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کو سمجھائیں گی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ فی الحال حضرت حسین نے مقام قیام کیا، حج کے دن آئے۔ حج کے دنوں میں سفید ریش بابوں نے آ کے، ان کے وفد نے آ کے حضرت حسین کے ہاتھ جوڑے، التجائیں کی کہ ہمارے لوگ امام کے بغیر ہیں، آپ آئیں، تشریف لائیں۔ ان سے متاثر ہو کر حضرت حسین چل دیے۔ جب چل دیے تو راستے میں انہوں نے احتیاط کا دامن نہ چھوڑا، راستے میں مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ آپ جائیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں میں بیان کریں، حالات کا جائزہ لیں اور مجھے پیغام دے کر مطمئن کریں، میں تب آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے تو پہلے لوگوں نے بھرپور ویلکم کیا، بھرپور استقبال کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ تو ان سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے خط لکھ ڈالا حضرت حسین کو کہ آپ آئیں
حالات ٹھیک ہیں۔ حضرت حسین نے خط پا کر اپنا سفر اور بھی تیز کر دیا۔ ادھر حالات یکایک تبدیل ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے گرد مجمع جو 80,000 تک تھا وہ تتر بتر ہونے لگا، کیونکہ یزید کو ان باتوں کی خبر لگ گئی تھی، اور یزید نے جو وہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، جس کو امیر معاویہ نے مقرر کیا تھا اور وہ صحابی تھے، اس کو معزول کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ خود حالات کو دیکھ کر مستعفی ہو گیا۔ اب اس کی جگہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا، اور عبداللہ ابن زیاد جس کی ساری شرارت اسی کی تھی، اور وہاں سے اس کے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد جیسے ہی مقرر ہوا، اس نے اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کے ارد گرد ٹولہ بن رہا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جائے تو ان کو جان کی امان مل سکتی ہے۔ تو مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے تو 80,000 کا ٹولہ تھا، 80,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کوئی بھی نہیں۔ ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حالات کہ مسلم بن عقیل اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ ایک بڑھیا کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بڑھیا کے بیٹے کو انعام کا لالچ ہوا، اور عبداللہ ابن زیاد کو خود ہی مسلم بن عقیل کی خبر دے دی۔ جب فوج وہاں پہنچی تو مسلم بن عقیل تنہا لڑتے رہے، زخموں سے چور ہو گئے، اور محمد بن اشحاص کے جان کی امان دینے پر انہوں نے گرفتار کیا اور لے کر چلے عبداللہ ابن زیاد کے آگے پیش کیا۔ عبداللہ ابن زیاد جو ایک ظالم نگران تھا، اس نے امان کی وہ جو جان کی امان کو پس پشت ڈالا، اور اس کے مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل کی بارہا کوشش یہ تھی کہ پیغام کسی طرح حضرت حسین کو پہنچے، اور اپنے ساتھ کھڑے ایک ساتھی محمد بن اشحاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے انہوں نے فرمایا کہ میرا پیغام حسین کو دے دینا، تو پیغام حضرت حسین تک پہنچایا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین کو جب پیغام پہنچا، حضرت حسین کربلا کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، کوفہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، جس کو کربلا کہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائی بولے ہمیں پتہ چل چکا ہے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کی مرضی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین اور اس کے لشکر نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، اور بابوں نے بھی جو سفید ریش بابے تھے انہوں نے 1 میل کے فاصلے پر خیمے لگائے، اور بتایا یہ کہ آپ کی مستورات کی وجہ سے ہم دور خیمے لگا رہے ہیں۔ راتوں رات عبداللہ بن زیاد نے اپنا ایک لشکر حضرت امام حسین کے لشکر کے بالکل مقابل اتارا اور لڑائی کی ابتدا کر دی۔ لڑتے لڑتے عین ظہر کے وقت میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عبداللہ بن زیاد نے راتوں رات ادھر امام حسین کے لشکر کے بالمقابل لشکر اتارا اور لڑائی کی ابتدا کر دی، جو عین ظہر تک چلتی رہی۔ ظہر کے وقت میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور ان کا سر مبارک جو ہے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ یہ 72 ساتھی تھے جو شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے خیموں کو جلایا گیا، اور ان کے خیموں کو جلانے کی وجہ وہ خطوط جلانا تھے جو کوفیوں نے حضرت حسین کی طرف لکھ کر ان کو بلایا تھا کہ ثبوت ہی نہ رہیں، یزید یہ ثبوت نہ دیکھ سکے کہ حضرت حسین شہادت سے پہلے ان کو خط دکھاتے بھی رہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، لڑائی شروع کر دی، اور ظہر کے وقت ان کو شہید کیا گیا۔ جامعہ ترمذی میں ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کے پاس موجود تھا جب حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تو اس ظالم نے ناک مبارک پر چھڑی ماری اور چہرے اقدس کی توہین کی۔ حضرت حسین تو خوبصورت تھے ہی، لیکن جتنے اس نے خوبصورت لگ رہے تھے میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 301 پر یہ بات موجود ہے کہ پورے 6 ماہ بعد یزید کے پاس ایک دن عبداللہ بن زیاد کا سر بھی اسی طرح لایا گیا۔ تو یہ بدلہ تھا فاتح خیبر سے جس کو لیا گیا، سازشیں کر کے اور ٹولے بنا کے، منصوبے بنا کے، اور معصوم اور بھولے بھالے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے کتنی بڑی قربانیاں دی اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے، کتنی عظیم قربانیاں دی، پورے گھر لٹ گئے، کتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ آئیے ہم سب اس کی قدر کرنے والے بنیں، آپس میں جوڑ رکھیں، آپس کے تعلقات ٹھیک رکھیں، پھر قواریت سے پاک صاف ہو کر چلیں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔